اگر کوئی چاہتا ہے کہ درد ذہ جس کو لیبر پین بھی بولا جاتا ہے، ولادت کا جو درد ہوتا ہے، پیدائش کا جو درد ہوتا ہے، کوئی چاہتے ہیں کہ میرا جو بچہ ہے وہ ڈیلیوری نارمل ہو، بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو، کسی بھی طرح سے کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو، آپریشن یا سیزر کرنا نہ پڑے، تو ان تمام صورتوں میں قرآنی ایک ایسا عمل دینے والا ہوں جو بہت ہی پاورفل ہے۔ آسان وظیفہ یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آسان وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں، میں عمر فاروق اظہری۔ پیارے دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، خاص طور سے اس وقت جب کوئی عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو اور ڈیلیوری کا وقت آتا ہو۔ اس سے پہلے بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہے کہ کہیں میرا بچہ سیزر نہ کرنا پڑے، آپریشن سے نہ ہو، اگر نارمل ڈیلیوری ہو جائے تو کتنا اچھی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب المجرب عمل ہے۔ اس میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا، دونوں چیزیں کامیاب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بچے کی جو پیدائش کا جو درد ہوتا ہے، اگر درد ذہ ولادت کا درد اسٹارٹ ہو جائے تبھی یہ عمل کریے گا، نہیں اگر درد ہو تو مت کریے گا۔ اسی لیے بعض اوقات جو کچھ جھوٹے موٹے درد بھی ہوتا ہے، جو خالی ایسی درد ہوتا ہے، پھر ویسے ہی دواخانے پر یا ڈاکٹر کو جب دکھاتے ہیں تو پھر وہ درد جو ہے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اگر صحیح معنی میں پیدائش کا درد اٹھے، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، اتنا درد نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش نارمل ہو سکے، تو ایسے میں سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے، گڑ جو ہوتا ہے، گڑ جس کو بھیلی بھی بولتے ہیں، جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے، تو گڑ جو آپ کو لینا ہے ڈھیلا والا لینا ہے، گڑ کا ایک ٹکڑا لینا ہے، ڈھیلا والا لینا ہے۔ اس میں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اور ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، وہ 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ گڑ میں دم کریں۔ پھر جو بھی پیشنٹ ہے، جو بھی حاملہ عورت ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا ہے، یہ گڑ ان کو دیتے رہنا ہے۔ اب زیادہ تر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں یا کہیں نرسنگ ہوم میں ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کریے گا، ایسے میں جس طرح سے بھی آپ پاسبل ہو، آپ اگر ان کو کھلا سکتے ہیں تو ان کو کھلانا پڑے گا۔ دوسرا جو کام ہے وہ آپ اچھی طرح سماعت کریے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، یہی آیت کریمہ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے، آپ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ أَحْيًا أَشْرَاحِيًّا۔ یہ اس طرح سے لکھیں ایک کاغذ میں، آپ جلدی سے اسکیچ پین سے ہو چاہے زعفران کی سیاہی سے اس کو تیار کریں۔ تیار کرنے کے بعد جو بھی پیشنٹ ہے، داہنا جو جانگ ہے جس کو ران بولتے ہیں پیر میں، تو داہنا جانگ میں اس کو باندھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل نرسنگ ہوم میں یہ سب چیزیں کرنے نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ کا پاسبل ہو یہ کرنا تو یہ کریے، اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ خود بتائیے گا۔ تو داہنی جو ران ہے، داہنی جانگ میں کیا کرنا ہوگا، یہ جو نقش میں نے آپ کو بتایا، دھاگا سے اس کو اچھے سے باندھ کر کے اس کے داہنی ران میں باندھ دیجئے، جانگ میں۔ تو یہ جیسے ہی باندھیے گا، اللہ نے چاہا جو اس کا درد ہے، درد میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز اور کریے گا، یہی آیت کریمہ ایک نقش اور لکھیے گا، ایک پانی کے بوتل میں ہو، اگر گرم پانی پینے کے لیے ڈاکٹر بولتے ہیں تو گرم پانی میں اس کو ڈالنے کے بعد اس کو پینے کے لیے دیجئے۔ یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے، پہلا گڑ، دوسرا تعویذ باندھنے والا، تیسرا پانی۔ اب جو تعویذ باندھنے والا ہے، اس کو جیسے ہی باندھیے گا، اللہ نے چاہا اس کی درد میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا کہ یہ نارمل جو ہے ڈیلیوری انشاءاللہ عز و جل ہوں گی۔ تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو، ترنت یہ تعویذ جو ہے اتار دیجئے گا۔ پیارے ناظرین، اتارنے کے بعد یہ تعویذ کسی ندی میں، تالاب میں، جہاں پہ مچھلیاں وغیرہ رہتی ہے، اس کو ڈال دینا ہے۔ یہ عمل آپ کریں، یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔